بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما، کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم یا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ من سأل عن شيء لم يحرم على الناس، جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے، پوچھ تاچھ کرے جو لوگوں پر منع نہیں کی گئی تھی، حرام نہیں کی گئی تھی، فحرم من اجل مسألته، لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی. حدیث مبارک کا حاصل صرف اتنا ہے کہ ایسے سوالات کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یا شریعت نے جس کا کوئی حکم بیان نہیں کیا، خاموشی اور سکوت اختیار کیا ہے. ایسی چیزوں کے اندر سوال و جواب کر کے اور تفتیش کر کے یا بہت زیادہ باریک بینی کا مظاہرہ کر کے اس کو پیچیدہ اور سخت نہیں کر دینا چاہیے. ادھر حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ بکثرت سوالات کرتے تھے. ایسے سوالات بھی کر جاتے تھے جس کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص اور واضح حکم نازل نہیں کیا، یعنی عام لوگوں کی سہولت پر اس کو رکھا کہ بھئی جیسے چاہو عمل کرو. لیکن وہ لوگ پوچھ کر اس معاملے کو سخت کر دیتے، اور جب پوچھتے تو یقیناً اس کی طرف پھر حکم بھی نازل ہو جاتا. پھر حکم نازل ہونے کے بعد جو آسانی پہلے تھی وہ برقرار نہیں رہتی. پہلے تو اس بات کی آسانی تھی کہ جیسے چاہیں عمل کر لیں، جس صورت پر چاہیں عمل کر لیں، لیکن ان کے پوچھنے پر جو جواب آیا اس کی وجہ سے وہ آسانی و سہولت ختم ہو گئی. جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے انہیں ایک گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیا، جو ایک عام سا حکم تھا بھئی گائے ذبح کر لو، لیکن انہوں نے کیا کیا، عمل کرنے کی نیت نہیں تھی، بار بار پوچھنے لگے اچھا یہ بتائیے کہ گائے کا رنگ کیسا ہوگا. کبھی یہ پوچھنے لگے، کبھی پوچھنے لگے کہ اچھا یہ بتائیے کہ گائے کیسی ہوگی، یعنی کرتی کیا ہوگی، کھیتی باڑی والی گائے ہوگی یا ویسے ہی کوئی گائے ہوگی، یا گائے کس وزن کی ہوگی، کس سائز اور کس عمر کی ہوگی. اس قسم کے انگنت سوالات کر کے انہوں نے اس حکم کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جو ان کے سوالات کے جوابات کے بعد جو گائے کی شکل یا جس قسم کی گائے کا حکم آیا، اس گائے کو خریدنے کے لیے ان کو اس گائے کے وزن کے بقدر سونا دینا پڑا، تب کہیں جا کر وہ گائے ان کو حاصل ہوئی، اس شکل کی اور اس عمر کی اور اس رنگ کی. اور اگر شروع میں ہی اللہ کے حکم پر عمل کر لیتے، بھائی گائے ذبح کر لو، کوئی سی بھی گائے ذبح کر لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی. لیکن بار بار سوالات کر کے انہوں نے اپنے لیے اس معاملے کو اور اس حکم کو پیچیدہ کر دی. ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بعض لوگ ایسے سوالات کر جاتے تھے، جیسے کہ حج کا ذکر احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم دیا کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے،
کہ تم حج ایک مرتبہ حج کر لو، تو کچھ حضرات نے سوال کیا کہ ہر سال حج کرنا پڑے گا یا زندگی میں ایک دفعہ؟ تو اس پر حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اگر تمہارے سوال کے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ نہیں ہر سال کرنا پڑے گا تو کتنی مشقت ہو جاتی۔ جب اللہ کی طرف سے حکم یہ آ گیا بس حج کرو تو ایک دفعہ کر لو بس کافی، بہت زیادہ باریک بینی اور بال کی کھال نکال کر اس حکم کو پیچیدہ اور سخت مت بناؤ۔ جس حکم کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں ایک دفعہ حکم آ چکا، بس اس میں بہت زیادہ انسان کو غلو سے، باریک بینی سے اور بہت زیادہ اس کی ٹوہ میں لگنے سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری انگنت چیزیں ہیں، لوگ سوال کر جاتے ہیں۔ اب جیسے لباس کا ہے، شریعت نے کوئی خاص شکل لباس کی نہیں رکھی، بس یہ بتایا کہ بھئی لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، یعنی انسان کے سطر کو ڈھانپ دے۔ اب اس میں یہ بات کہ اس میں بٹن کس طرف ہو، گریبان کس طرف ہو، اس کے آستین کیسے ہوں، اس کی جو ہے نا دامن کیسا ہو، گول ہو، کیا ہو، کف ہو نہ ہو، اس قسم کی پیچیدگی ہے شریعت نے نہیں بیان کی۔ بس سیدھا سادہ حکم نہیں ہے کہ لباس پہنو اور ایسا پہنو جس سے کم سطر ڈھپ جائے، بس بقیہ یہ آپ کی مرضی پر ہے، آپ کف والے بنائیں کہ گول جو ہے نا آستین والے بنائیں، یا جو ہے وہ گول دامن والے بنائیں یا کونے والے چوکور بنائیں، کالر کیسے بنائیں، اس قسم کی کوئی پابندی ہے، پیچیدگی ہے نہیں۔ رنگوں کے حوالے سے کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کون سا رنگ پہنے کیا پہنے، کوئی قید نہیں لگائی شریعت میں۔ ہاں یہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید رنگ پسند تھا بس، لیکن یہ کہ بھئی تم یہ پہنو یہ نہ پہنو، ایسی پابندیاں نہیں، تو ہم پوچھ کر اس معاملے کو سخت نہ کریں۔ تو بلا وجہ سوال و جواب یہ جو ہے شرعی احکام کو مزید سخت کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ یہ جرم سب سے بڑا جرم ہے جو کسی ایسی بات کے بارے میں سوال کرے جس کے بارے میں شریعت نے کوئی سکوت اختیار کیا ہو، کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن اس آدمی کے سوال کرنے کی وجہ سے پابندی آ گئی اور اس کی وجہ سے حکم کے اندر شدت اور سختی آ گئی۔ فرمایا کہ سب سے بڑا جرم۔ اس سے جو دوسری بات معلوم ہوئی کہ وہ ایسے سوالات کے انسان کو در پہ بھی نہیں ہونا چاہیے جس کا نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ ایسے سوالات کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ انگنت سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں۔ بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ بھئی یزید کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ یزید کیسا تھا، منافق تھا کہ نہیں تھا، جنت میں جائے گا نہیں جائے گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کا علم صرف اللہ کو ہے، ہم اور آپ کو نہیں، اور پھر اس کے بارے میں پوچھ کر ہم حاصل کیا کر لیں گے؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ اللہ کل قیامت میں ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی تمہارا عقیدہ یزید کے حوالے سے کیا تھا۔ ہاں یہ ضرور پوچھیں گے تم نے خود کیا کیا۔ تو جس چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، سوال ہوگا، اس کی انسان کوشش نہیں کرتا، اور جس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہونا اس کے در پہ ہوتا، اس کے ٹوہ میں لگتا ہے، اس کے حوالے سے تجسس میں پڑا رہتا ہے۔ ایسی انگنت سوالات لوگ لایانی قسم کے سوالات کرتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ تو فرمایا کہ ان اعظم المسلمین من المسلمین جرما، کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس میں کوئی آدمی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے لم یحرم علی الناس، جس میں شریعت نے کوئی خاص پابندی نہیں لگائی، حرام نہیں کیا، منع نہیں کیا، آزاد چھوڑا انسان کو، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اس پر پابندی آ گئی، ان کے سوال کی وجہ سے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا جرم۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے شفقت اور رحم دلی کی بھی یہ واضح مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت پر ایسے سخت احکام نہ ہوں کہ ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے، مشقت والا ہو جائے۔ جتنی آسانی سہولت ہو سکتی ہے امت کو ملے، جتنی آسانی اور سہولت ہو سکتی امت کو ملے۔ تراویح کو آپ دیکھ لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں باقاعدہ 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا
کہ بھئی مجھے ڈر ہے کہ اگر میں پابندی سے پڑھانے لگوں تو کہیں تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے چھوڑ دی۔ لیکن بعد کے حضرات صحابہ نے، ائمہ حضرات خلفائے راشدین نے اس کو پابندی کے ساتھ پھر اس کا اہتمام کیا، کیونکہ ان کے حضور کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اب فرض ہو جانے کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ فرض تو صرف وحی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اب فرض نہیں ہو سکتی۔ لہذا حضرات صحابہ کی بھی سنت ہے، حضور نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، پابندی نہیں کی، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ جس چیز کی آپ نے پابندی کر لی، تاکید کر لی، تو پھر تو فرض اور واجب کے درجے میں ہو جائے، لیکن جس کو آپ نے کیا ہو پھر چھوڑ دیا ہو، اس عمل کو سنت کہا جاتا ہے، اور سنت کے بھی عمل کرنے پر اجر و ثواب ہے، مسلسل اس کا ترک کرتے رہنا یہ بھی گناہ کے زمرے میں داخل کر دیتا۔ پھر حضرات خلفائے راشدین کی سنت اور ان کے طریقے کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنتوں کی پیروی بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی پیروی بھی لازم۔ مسواک کا حکم لے لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کا اہتمام فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے جب بھی وضو کرو مسواک کرو، لیکن آپ نے یہ حکم نہیں دیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو ورنہ مشقت ہو جاتی۔ لیکن اس سے مسواک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کے وقت جب انسان وضو کرے مسواک کا اہتمام کرے۔ مسواک کی کثرت بہت سارے فائدوں پر مشتمل ہے، 100 کے قریب اس کے فوائد گنوائے گئے ہیں، طبی لحاظ سے فائدے اور اخروی لحاظ سے فائدے۔ مسواک کے ایک بڑا فائدہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی اللہ توفیق عطا فرماتا، تو مسواک کا معمول اور عادت ضرور اپنائیے، اگرچہ ہم پر یہ فرض واجب نہیں کیا گیا لیکن اس کا اہتمام سنت ضرور ہے، اور سنت کا بھی اہتمام ہم ایمان والوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ فرض یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، سنت یہ نبی کا طریقہ ہوتا ہے، جس طرح اللہ کا حکم ہم پر لازم ہے اس طرح نبی کا حق ہے کہ نبی کی سنتوں کی ہم پیروی کریں اور نبی کی سنتوں پر ہم عمل کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا